ہی تو ہے، پہلی تاریخ کا چاند نکلتا ہے، اللہ اکبر، تو وہ بالکل انسان کو ناخن کی طرح نظر آتا ہے، مگر وہ کون ہے جو 14ویں رات میں چاند کو مکمل دکھاتا ہے؟ وہ اللہ کی قدرت ہے۔ روزانہ صبح آتی ہے، روزانہ شام آتی ہے، صبح آتی ہے تو پھر اللہ اکبر رات کہاں چلی جاتی ہے، رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، میرے اللہ کی طاقت یہ ہے کہ اس نے محمد الرسول اللہ جیسی ہستی کو پیدا کیا ہے، اور ان کی شان یہ ہے وہ اشارہ کرے تو وہ چاند ٹکڑے ہو جائیں، وہ اشارہ کرے تو سورج پلٹ جائیں۔ بتائیں جب اللہ کے بندے خاص کی قوت کا یہ عالم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، آج پوری کوشش کی جا رہی ہے، پوری کاوش کی جا رہی ہے، خاص طور پر خواتین کو ٹارگٹ کر کے، عورتوں کو ٹارگٹ کر کے اسلام سے بدگمان کرنے کی، اسلام سے دور کرنے کی۔ آج یہ میں آپ کو بتاؤں، کہیں پر غربت کے مسائل بتا کر، کہیں پر رشتے نہ آنے کے مسائل بتا کر، کہیں پر تعلیم کے معاملات بتا کر، کہیں پر اللہ اکبر نام نہاد امداد کے نام پر، تعاون اور مدد کے نام پر رابطے کیے جاتے ہیں اور کسی بھی طرح سے اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، یہ دنیا بڑی مختصر ہے، اس دنیا کے اندر مال و دولت کی ریل پیل ہو تب بھی انسان کتنا جیتا ہے، اور انسان فاقہ کش ہو تب بھی انسان کتنا جیتا ہے۔ یاد رکھنا یہ دنیا کی عمر کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ آپ کو نہیں پتا اللہ اکبر 500 سال تک کے حکومت کرنے والے آج ان کی قبریں کہاں ہیں؟ ان کی اکبر مکمل شان و شوکت سے زندگی گزارنے والے آج ان کا نام لینے والا کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، یاد رکھنا اگر دین سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اگر اسلام سے دور ہو گئے تو دنیا بھی تباہ ہوگی، آخرت بھی تباہ ہوگی۔ دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو اس میں سے کچھ بھی عطا نہ فرماتا، مگر اللہ کے نزدیک سب سے ذلیل اگر کوئی چیز ہے تو وہ دنیا ہے۔ جب سے اللہ نے دنیا کو پیدا کیا ہے کبھی اللہ نے دنیا کو نگاہ رحمت سے نہیں دیکھا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، ایسی دنیا اللہ اکبر جس کو خدا کبھی رحمت سے نہ دیکھے، ایسی دنیا جس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہو، ایسی دنیا جس کو اللہ کے رسول مردار فرمائیں، اس دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ اللہ کوئی ایمان کا سودا کر رہا ہے، کوئی ضمیر کا سودا کر رہا ہے۔ آج یہ اے خاتون جنت کی کنیزوں، یہ دنیا اور دنیا کی متاع کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان ایسے رہے جیسے ایک مسافر سستانے کے لیے کسی درخت کے نیچے قیام کرتا ہے۔ پہلے لوگ سفر کیا کرتے تھے تو گھوڑوں پر، کھچروں پر، اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد جب تھک جاتے تو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے نیچے رکتے، اور جب پھر سستا لیتے، آرام کر لیتے تو پھر اپنے سفر کو جاری کر دیتے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، یہ دنیا کے قیمتی لباس، یہ دنیا کے قیمتی مکانات، یہ دنیا کے قیمتی زیورات، یہ دنیا کے قیمتی ٹائٹل کچھ بھی نہیں رہیں گے۔ جب روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا اس وقت انسان کے پاس نہ اس کی یہ ڈگریاں رہے گی، نہ اس کا یہ قیمتی لباس رہے گا، نہ اس کے قیمتی زیورات رہیں گے، نہ اس کے قیمتی مکانات رہیں گے، کچھ نہیں رہے گا۔ اور انسان کو نجات صرف اور صرف اس کے ایمان کی وجہ سے ملے گی۔ اگر ایمان نہیں ہے تو اس کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ آج یہ میں آپ کو بتاؤں، آج غربت کے معاملے کو لے کر، آج رشتوں کے معاملے کو لے کر، یا تھوڑے بہت مسائل کو لے کر لوگ مذہب کی تبدیلی کی طرف جاتے ہیں۔ آج یہ میں آپ کو بتاؤں، قرآن مقدس میں ایک مقدس خاتون کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ اکبر، اللہ اللہ، اور اس کا ذکر کس شان سے کیا گیا ہے؟ وہ خاتون ہے
حضرت سیدہ آسیہ یہ فرعون کی بیوی ہے، فرعون کے محل میں رہا کرتی تھی، فرعون کے ساتھ اس کی بیوی کی حیثیت سے رہا کرتی تھی۔ اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کو فرعون کے محل میں لکھا تھا، تو فرعون کے پلید گود کے اندر اللہ اکبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مکمل پرورش ہو، یہ قدرت کو گوارا نہ تھا، تو اللہ رب العزت نے پہلے ہی سے کسی جنتی کو وہاں پر پہنچا دیا تھا، کسی نیک کو وہاں پر پہنچا دیا تھا حضرت آسیہ کی شکل میں، اللہ اکبر۔ اور پھر جناب آسیہ کے ذریعے سے اللہ کے رسول، اللہ کے عظیم پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی ہے، اور پھر یہ اللہ اکبر فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود جناب آسیہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتی ہے، اور جب وہ مسلمان ہو جاتی ہے تو چونکہ فرعون خود اپنے خدا ہونے کا اعلان کیا کرتا تھا، خدا ہونے کا دعویٰ کیا کرتا تھا، لوگ اس کو سجدہ کرتے، لوگ اس کو معبود مانتے، اللہ اکبر، مگر خود کی بیوی اب اس کو معبود ماننے سے انکار کر چکی تھی، اس کی خود کی بیوی اللہ اکبر اس کو خدا ماننے سے انکار کر چکی تھی۔ ظاہر جو بیوی والا ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، جو ماں باپ والا ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، خدا تو وہ ہے جس کی کوئی بیوی نہیں ہے، خدا تو وہ ہے جس کے کوئی ماں باپ نہیں ہے، خدا تو وہ ہے جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، خدا تو وہ ہے جو کھاتا پیتا نہیں ہے، خدا تو وہ ہے جو سوتا نہیں ہے، خدا تو وہ ہے جس کی کوئی شکل نہیں ہے، خدا تو وہ ہے جس کا کوئی جسم نہیں ہے، خدا تو وہ ہے جو زمان و مکان سے پاک ہے، خود نہیں کھاتا اور کائنات کو کھلاتا ہے، خود نہیں سوتا لوگوں کو سکون کی نیند عطا کرتا ہے، خود اولاد سے پاک ہے، محتاج انسان کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے، بے نیاز ہے اور سارے نیاز مندوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں جو دوسروں کے محتاج ہو، جس نے ماں کے سینے سے دودھ پی کر ماں کی محتاجی میں زندگی گزاری ہو، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو فرعون کی بیوی کو یہ پتا چل گیا خدا وہ نہیں ہے جو بشر ہو، خدا وہ نہیں ہے جو انسان ہو، خدا وہ نہیں ہے جو اللہ اکبر ہزاروں کروڑوں عیب رکھتا ہو۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضرت آسیہ اللہ پر ایمان لائی۔ جلالین شریف کے اندر ہے جس کے مفہوم کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جب فرعون کو پتا چلا کہ اس کی خود کی بیوی اس کو خدا نہیں مانتی، تو حضرت آسیہ کو ورغلانے کے لیے، دین سے ہٹانے کے لیے، دین سے دور کرنے کے لیے، حضرت آسیہ کا ایمان چھیننے کے لیے طرح طرح کے جتن کیے جانے لگے، دھمکیاں دی جانے لگی، اللہ اکبر۔ اور ایک وقت تو وہ آیا، اے خاتون جنت کی کنیزو، آج ہمارا ایمان چھیننے کے لیے کوئی ایسی کوشش نہیں کر سکتا اور نہ کوئی ایسی کوشش کر پا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حکومت فرعون کی تھی، فرعون نے حکم دیا۔ حالانکہ یہ بات معلوم ہونے سے پہلے فرعون حضرت آسیہ کی بات بھی مانتا تھا، حضرت آسیہ کی بات بھی قبول کرتا تھا، آسیہ کے مشورے پر عمل کرتا تھا۔ جب اس کو پتا چلا کہ یہ خدا نہیں مانتی تو پھر غصے میں آیا اور حکم دیا کہ آسیہ کو تپتی ہوئی زمین پر لٹا دیا جائے، اور تپتی ہوئی زمین پر لٹانے کے بعد ان کی ہاتھوں میں کھوٹیاں ٹھوک دی جائے، کیل کی کھوٹیاں حضرت آسیہ کے ہاتھوں میں ٹھوک دی جائے۔ اسی طریقے سے پیروں کے پنجوں میں حضرت آسیہ کے پیروں کے اندر کیل کی کھوٹیاں ٹھوک دی جائے، میخیں ان کے پیر اور ہاتھوں میں ٹھکوا دی گئی۔ اللہ اکبر اور اللہ اللہ۔ اسی پر بس نہیں، عورتیں تو صنف نازک ہوتی ہے، عورتیں تو بہت کمزور ہوتی ہے، مگر قربان اے خاتون جنت کی کنیزوں، سیدہ آسیہ کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا، ہاتھوں کے اندر کیل ٹھوکے ہوئے ہیں، پیروں کے اندر کیل ٹھوکے ہوئے ہیں، اور حضرت آسیہ کے سینے پہ پتھر ہے، اور اس کے بعد پھر کہا جاتا آسیہ اب بھی موسیٰ کے رب کو خدا ماننے کی بجائے فرعون کو خدا مانو، تمہیں آرام ملے گا، وہی راحتیں ملے گی، وہی نرم بستر ملے گا، وہی سب کچھ ملے گا۔ سیدہ
आसिया कहती सारे दुख सह लेंगे, ये दुनिया के दुख तो आर्जी है, एक मुद्दत के लिए है, मगर आखिरत का दुख हमेशा के लिए है। अगर किसी गैरुल्लाह को खुदा माना तो हमेशा का अजाब होगा, और अगर यहाँ तुम सजा दोगे तो इंशाअल्लाह यहाँ की तकलीफ के बाद जन्नत की हमेशा की राहतें होगी, हमेशा का आराम होगा, हमेशा का सुकून होगा। आप जानते हैं तफसीर में मौजूद है, जब हजरत सैयदा आसिया की इस इस्तिकामत को देखा गया तो फिर क्या हुआ, तपती हुई धूप में जब आसिया को कील ठोक करके लिटा दिया जाता और सीने पे पत्थर रखे जाते तो अल्लाह के फरिश्ते हजरत आसिया के वजूद पर अपने परों से साया किया करते थे। इसका मतलब यह है कि अगर कोई ईमान के रास्ते में कुर्बानी दे, अगर कोई इस्लाम के रास्ते में कुर्बानी दे, ईमान बचाने की कोशिश करे और दुनिया को अहमियत न दे, तो अल्लाह उसको कितना मोहतरम बना देता है, कितना मुकर्रम बना देता है। जरा गौर तो करो, एक औरत, गुमनाम सी औरत, फिरौन की बीवी, अल्लाह अकबर, जब ईमान के मामले में डट गई, इस्लाम के मामले में डट गई और उसने ईमान का सौदा न किया, हर दुख गवारा किया, तो अल्लाह अकबर वो गुमनाम सी खातून कुरान मुकद्दस का उन्वान बन गई, कुरान की सूरतों का उन्वान बन गई। कुरान मुकद्दस में उस खातून का जिक्र आ रहा है, इज्जत और एहतराम से उसका तस्करा किया जा रहा है। अल्लाह अकबर, उसी तकलीफ और दर्द कर्ब की हालत में हजरत आसिया शहीद हो जाती है। हमारे बुजुर्ग सूफिया फरमाते हैं, आसिया ने फिरौन के हाथ पर ईमान का सौदा न किया तो अल्लाह ने उसको शहादत का मर्तबा दिया और जन्नत में अल्लाह उस खातून को सैयदुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के निकाह में शामिल होने का शरफ अता फरमाएगा। हजरत आसिया को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के निकाह में शामिल होने का शरफ नसीब होगा। आप अंदाज़ा फरमाएं, बात सूफिया किराम का ये कौल है, अल्लाह अकबर, ए खातून जन्नत की कनीज़ों, आज भी कभी कुछ लालच देकर, कभी कुछ लालच देकर इस्लाम से वरगलाने की कोशिश की जाती है। नहीं नहीं, ये दुनिया की मालो मता, ये दुनिया के हालात, ये आर्जी तौर पर है। माज़अल्लाह, अगर किसी मुनकिर इस्लाम का हाथ पकड़कर शौहर भी मिल जाए और वो बिलफर्ज वफादारी भी कर ले तो आखिर शौहर और बीवी का साथ कब तक रहता है, कितने दिन तक रहता है? जब तक जिंदगी है तब तक, एक दिन मौत तो आना है। अल्लाह अकबर, इसलिए याद रखो, कुरान कहता है वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम न मरो मगर मुसलमान, यानी तुम्हें आखिरी दम तक ईमान पर कायम रहना है। फाका कशी करना पड़े कर ली जाए, तकलीफें उठाने पड़े उठा लिए जाए, दर्द सहने पड़े सह लिए जाए, मगर कभी ईमान का सौदा न किया जाए। इसलिए कि काफिरों के लिए दुनिया में कुछ राहत है मगर आखिरत में इतना दर्दनाक अजाब है कि उस अजाब को कोई बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। इसलिए कुफ्र इख्तियार करके अपनी आखिरत को बर्बाद न करो। और यूं भी खवातीन अगर अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत कर ले तो दुनिया भी उनकी संवर सकती है। ऐसा नहीं कि माज़अल्लाह कि जो मुसलमान है उसकी दुनिया बर्बाद है, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। बल्कि मुझे यह खूबसूरत वाक़या याद आया, एक मरतबा सैयदना इमाम हसन मुज्तबा अला जद्दिही व अलैहि सलाम बहुत सज संवर कर, बड़ा कीमती जुब्बा पहनकर, कीमती तलवार लेकर, कीमती जूते पहनकर, कीमती अमामा बांधकर, बहुत कर्रो फर के साथ आप मदीने मुनव्वरा की गली में निकले। अंदाजा करें, हम शबीए पैगंबर थे, हम शबीए रसूल थे, बड़े खूबसूरत थे। मेरे इमाम कहते हैं एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक हुस्न सिब्तैन उनके जामों में है, नीमा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह अकबर, हम शबीए पैगंबर थे, हुस्न बयान करने की जरूरत ही नहीं। हम शबीए पैगंबर का मतलब ये हुजूर का जो हुस्न है उसका अक्से जमील इमाम हसन थे। आप अंदाजा करें, जब कीमती कपड़े पहनकर आप निकले होंगे तो हुस्न का आलम क्या होगा। ऐसा लगता होगा कि आसमान का चांद और सूरज भी आपके हुस्न की बलाएं लेते होंगे। ऐसे में एक यहूदी ने आप
को देखा और देखने के बाद जल भुन गया और जल भुन कर कहता है हसन मुझे तुमसे एक सवाल करना है। तो इमाम हसन फरमाते हैं बताओ क्या सवाल करना है। तो वो कहता है तुम्हारे नाना की हदीस है दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, कि जो है वो दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। तो बताओ कि ये तुम्हारा कर्रो फर, ये तुम्हारा लिबास, ये तुम्हारा सब कुछ और ये सारी सतवत, इतनी सारी चीजें, जन्नत तुम्हारे लिए दुनिया है या मेरे लिए? मैं भूखा, मैं परेशान हाल, फटे पुराने कपड़े, मेरा कोई पुरसान हाल नहीं। बताओ तुम लोग तो हमें काफिर कहते हो, हालांकि और फिर ये भी कहते हो कि काफिर के लिए दुनिया जो है वो जन्नत है और मोमिन के लिए कैद खाना है, और तुम्हारी तो शान और सतवत है और हम तो परेशान हाल है। इमाम हसन पाक ने फरमाया मेरे नाना का फरमान बिल्कुल सही है कि दुनिया काफिर के लिए जन्नत है और मोमिन के लिए कैद खाना है। बिल्कुल सही फरमाया। जो तू मुझे देख रहा है ना, ये जो देख रहा है, ये देखने का अंदाजा तुझे मैं बताना चाहता हूं कि मतलब क्या है। यानी ये जितनी नेमतें मुझे मिली है, तो जो जन्नत में मुझे नेमत मिलने वाली है उसके मुकाबले में ये नेमत मुझे कैद खाने की तरह दी गई है। यानी यहां कैदी की हैसियत से, कैद खाने की हैसियत से नेमत है। यानी जब यहां ऐसी है तो अंदाजा कर वहां कैसी होगी। और फिर ये दुनिया तेरे लिए जन्नत है, तो इतना भूख में तुझे तड़पाया और तरसाया जा रहा है, तो जन्नत में तुझे ऐसे रखा जा रहा है, तो फिर आखिरत में तुझे कितनी तकलीफ दी जाएगी इसका अंदाजा कर ले। ये नेमतें मेरे पास कैद खाने की हैसियत से है, तो अब तुझे खुद अंदाजा करना चाहिए। जब कैद खाने में हमारी शान ऐसी है, तो फिर जन्नत में हमारी शान कैसी होगी। तो इसलिए खातूने जन्नत की कनीजों, ये जरूरी नहीं कि दुनिया में तकलीफें ही हो, मुसीबतें ही हो। अगर हम अपना रिश्ता अपने अल्लाह से जोड़ लेते हैं, अल्लाह से करीब कर लेते हैं, तो पता है क्या होगा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जो कहोगी तुम्हारे कहने पर वैसा ही हो जाएगा। तुम जिसके सर पे हाथ रख दोगी उसकी तकदीर बदल जाएगी। शर्त यह है कोई पाक दामन तो बन के देखे, कोई मुत्तकी तो बन के देखे, कोई अल्लाह से डरने वाला तो बन के देखे। आइए, जब कोई औरत वाकई अल्लाह से रिश्ते को मजबूत कर लेती है, जब वाकई कोई औरत मुत्तकी परहेजगार बन जाती है, जब वाकई कोई औरत इबादत गुजार बन जाती है, तो फिर अल्लाह उसकी कितनी सुनता है, उसकी शान क्या हो जाती है। आपने खातून का नाम सुना होगा, हजरत राबिया बसरी का नाम आपने बार बार सुना होगा। जब भी औरतों का जिक्र आता है, नेक औरतों का, तो राबिया बसरी का जिक्र आता ही आता है। राबिया बसरी एक मर्तबा हज के लिए गई, अल्लाह अकबर, और जब हज करके लौट रही थी तो रास्ते में उनका ऊंट मर गया। उनका ऊंट मर गया तो सवारी खत्म हो गई। तो राबिया ने क्या किया, देखो नाज़े बंदगी कैसा है, अंदाज कैसा है, खुदा पे नाज करने का अंदाज कैसा है। इसलिए कि मोहब्बत जो थी, प्यार जो था, उल्फत जो थी, तो राबिया आसमान की तरफ निगाह उठा के कहती है क्या कोई बादशाह भी अपने कमजोर गुलाम के साथ ऐसा करता है कि रास्ते में उसका ऊंट मार देता है। हज को बुलाया और हज को आई, अब हज करके वापस जा रही थी तो तूने मेरा ऊंट मार दिया, मेरा ऊंट मर गया, अब बता मैं क्या करूं, कैसे घर जाऊं। क्या कोई बादशाह भी कमजोर गुलामों के साथ ऐसा करता है? अल्लाह अकबर। तारीख में आता है नास के साथ सिर्फ ये जुमले कहने थे, अभी जुमले मुकम्मल भी नहीं हुए थे कि उनका मुर्दा ऊंट उठ करके खड़ा हो जाता है। अंदाजा फरमाए ये कब होता है, जब अल्लाह से रिश्ता मजबूत होता है। आज तो औरतों का हाल ये है, सीरियलों में वक्त गुजर रहा है, फिल्मों में वक्त गुजर रहा है, अल्लाह अकबर, मोबाइल के अंदर वक्त गुजर रहा है, औरतें फेसबुक चला रही है, औरतें यूट्यूब पर वक्त बर्बाद कर रही है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजो, अपने अल्लाह से रिश्ता जोड़ो। हमारा रब बहुत ताकतवर है, हमारा रब बहुत कुव्वत वाला है, किसी और तरफ नजर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करने की जरूरत है। वो कौन सी नेमत है
جو اللہ کی بارگاہ میں نہیں ملتی, جو اللہ کے در سے نہیں ملتی. اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں, دراصل پریشانیاں اس لیے ہے, تکالیف اس لیے ہے, مصیبتیں اس لیے ہے کہ ہمارا رشتہ اللہ سے کمزور ہو گیا ہے. مجھے بتائیں, ہم اللہ کو یاد کب کرتے ہیں, ہم خدا کو یاد کب کرتے ہیں؟ جب مصیبت آتی ہے یاد کرتے ہیں, تو بھی صحیح طور پہ یاد نہیں کرتے, پورے یقین سے یاد نہیں کرتے. آپ خود سوچو, اتنے بڑے ہزاروں کے مجمع میں کتنی بہنیں ہیں جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتی ہے؟ اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچو میری بہنوں, بتاؤ کتنی بہنیں ہیں جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتی ہے؟ میری بہنوں بتاؤ, جب اللہ کے رسول نے فرما دیا جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں, پھر آپ کس دین پر عمل کرتی ہیں؟ سیریل کے لیے وقت ہے, غیبت کے لیے وقت ہے, عورتوں کے درمیان بیٹھ کر کے اس کے گھر میں لڑائی جھگڑا لگانے کے لیے وقت ہے, اسی طریقے سے ہر جرم کے لیے وقت ہے, شادیوں میں جانے کے لیے وقت ہے, ولیموں میں جانے کے لیے وقت ہے, اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے وقت نہیں. ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے, 10 منٹ کا. اور یاد رکھنا, کوئی اللہ والا بننا چاہے آسان طریقہ ہے, نماز پڑھو اللہ والے بن جاؤ. اس لیے کہ نماز کو چھوڑ کر کسی کو نہ اللہ ملا ہے نہ اللہ مل سکتا ہے. نماز کو چھوڑ کر اللہ سے کسی کا رشتہ نہ کبھی مضبوط ہوا ہے نہ کبھی مضبوط ہو سکتا ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, جب سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے زخم لگائے گئے, پورے جسم سے خون بہ رہا تھا, پورے جسم سے خون رس رہا تھا, ایسے میں آپ تیمم کر کے نماز کی تیاری کر رہے تھے. کسی نے کہا امیر المومنین پورا وجود خون سے لہو لہان ہے, اب بھی آپ نماز کی سے میں نے سنا جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں, یعنی دیندار رہنا ہے تو نماز پڑھنا پڑے گا. اب میری بہنوں مجھے بتاؤ, ہم سوچتے اللہ ہماری سنتا نہیں, اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا, معاذ اللہ یہ شکوے لے کر کے بیٹھے ہو. بتاؤ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے. کہا جاتا ہے کہ رابعہ بصری پوری رات عبادت کرتی تھی, اور جب آپ سے کہا گیا آپ پوری رات عبادت کرتی ہے سوتے کیوں نہیں ہے, تو جواب دیا کرتی تھی کیا کروں, جس کا رب نہیں سوتا بندے کو سوتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ وہ جاگ رہا ہے میرا آقا اور میں کیسے سو جاؤں. آؤ آپ کو بتاؤں, اے خاتون جنت کی کنیزوں, جو اللہ کے مقربین ہوتے ہیں, جو اللہ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں, اللہ ان کی سنتا ہے, ہر فریاد سنتا ہے. ہم نے سب کے قریب ہونے کی کوشش کی, رب کے قریب ہونے کی کوشش نہیں کی. ذرا رب کے قریب ہو کر تو دیکھیں, پھر دیکھنا واللہ تمہیں تعویذات کی ضرورت نہیں پڑے گی. رب کے قریب ہو کر دیکھیے, آپ کو وظیفوں کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. رب کے قریب ہو کر کے دیکھیے, کنیزیں بک رہی تھی. پہلے انسان خریدے اور بیچے جاتے تھے, غلام اور کنیزوں کی شکل میں انسان خریدے اور بیچے جاتے تھے. اللہ اکبر. اے خاتون جنت کی کنیزوں, حضرت عطا نے دیکھا ایک پاگل کنیز بک رہی ہے, ایک جس کو لوگ پاگل کہہ رہے تھے وہ پاگل کنیز بک رہی ہے. اللہ اللہ, جب اس کو بکتے ہوئے دیکھا تو حضرت عطا وہاں پر تشریف لے گئے. بڑے محدث تھے, بڑے عالم تھے, وہاں صوفی بھی تھے, وہاں تشریف لے گئے. تو لوگوں نے کہا یہ پاگل کنیز کون خریدے گا, تو چند درہم دے کر پاگل ہونے کے بعد بھی خرید لیا. اور جب اس کو گھر لائے, اللہ اکبر, تو وہ پاگل سمجھ کر کے اس کو ایک جگہ پہ رکھ دیا. اور رکھنے کے بعد جیسے ہی رات ہوئی, رات نے اپنی سیاہ زلفوں کو جو ہے وہ افق پر بکھیرنا شروع کیا. گویا کہ یوں کہہ لے جیسے ہی رات مکمل شباب کی طرف اپنے قدموں کو بڑھانے لگی تو حضرت عطا نے کیا دیکھا, بستر پہ آپ لیٹے ہوئے ہیں, چپکے سے وہ کنیز اٹھتی ہے, اٹھنے کے بعد وضو کرتی ہے اور وضو کر کے مصلی بچھا کے نماز شروع کر دیتی ہے. اللہ اکبر. حضرت عطا سوچ رہے تھے یہ تو پاگل ہے, پاگل لوگ بھی کوئی نماز پڑھتا ہے, پاگل لوگ بھی کوئی عبادت کرتا ہے, پاگل بھی کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے. لیکن جب اس خاتون کو مصلی پہ کھڑے ہوئے دیکھا, عبادت
इबादत में देखा तो दबे पैर उसके करीब गए। वो नमाज पूरी करके क्या कह रही थी जानती है मेरी बहनों? वो कह रही थी, ए अल्लाह, जो तू मुझसे प्यार करता है ना, जो तू मुझसे मोहब्बत करता है ना, उस मोहब्बत का वास्ता जरा मेरी फरियाद को सुन ले। तो हजरत अता चूंकि मुहद्दिस थे, फकीह थे, सूफी थे, रहा नहीं गया, आपने फौरन टोक दिया। छुपना चाहते थे, छुप ना सके, दबे पैर गए थे मगर बर्दाश्त ना हुआ, जबान से निकला, ए कनीज, अपनी जबान पे कंट्रोल कर, अदब की हदों को पार न कर। तू इतनी बड़ी हो गई कि तू कह रही है कि अल्लाह तू मुझसे जो प्यार और मोहब्बत करता है उस मोहब्बत का वास्ता मेरी फरियाद को सुन ले। अरे नादान, ये ना बोल, बल्कि ये बोल कि अल्लाह जो मैं तुझसे मोहब्बत करती हूं उसका वास्ता, अल्लाह तुझसे कब से प्यार करने लगा, तू कब से अल्लाह की महबूब हो गई। पता है खुदा का महबूब कोई यूं ही नहीं बनता, मकामे महबूबियत किसी को यूं ही नहीं मिलता। उस पागल कनीज को जिसको लोग पागल समझ रहे थे, हजरत अता की तरफ देखा और कहा, अता, अल्लाह की इज्जत की कसम, वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझसे प्यार करता है। और फिर फरमाया, अगर प्यार न करता तो देखा तू बिस्तर पे पड़ा था, तुझे सुला दिया और मुझे बिस्तर से उठाकर अपनी खिदमत में खड़ा कर लिया। इससे बड़ी मोहब्बत की दलील क्या हो सकती है? ये जवाब सुन करके अता खामोश हो गए। ऐ खातून जन्नत की कनीजो, अब पता चला खुदा जिसको महबूब बनाता है उसे फजर में बिस्तर पे पड़ा नहीं रहने देता, उसको मुसल्ले पे खड़ा कर देता है। खुदा जिसको महबूब बनाता है उसे पेट भर के खाने नहीं देता, उसे रोजों की तौफीक अता करता है। खुदा जिससे प्यार करता है उसे फजूल बकवास करने नहीं देता, जिक्र की तौफीक अता करता है। अल्लाह अकबर। और उस कनीज ने उसके बाद जब हजरत अता को खामोश देखा तो निगाह आसमान की तरफ उठाकर कहती है, मौला, कल तक तेरा मेरा मामला छुपा हुआ था, अब जबकि ये मामला लोगों पर आया हो गया तो फिर अब मैं दुनिया में रहना नहीं चाहती और मुझे अपने पास बुला ले। चीख मारती है और जमीन पे गिर जाती है। और जब आपके जिस्म को जो है वो टटोला जाता है तो जिस्म ठंडा होने की तरफ माइल होता है, यानी जान उनकी परवास कर चुकी होती है। अंदाज़ा करें, औरतें इतनी पहुंची हुई थी, औरतें अल्लाह तक इतना तकर्रुब हासिल कर चुकी थी। आजकल की औरतों को तो वुज़ू का तरीका भी नहीं पता, गुस्ल का तरीका भी नहीं पता, कुरान भी नहीं पढ़ना आता और फिर वो सीखना भी नहीं चाहती। और याद रखना, सबसे आसान अल्लाह का दीन है, इसलिए अल्लाह से रिश्ता मजबूत करो। और अल्लाह से रिश्ता मजबूत करने का सबसे आसान तरीका कुरान शरीफ की आयत है। चूंकि वो आयत सजदा है इसलिए मैं तिलावत नहीं कर रहा हूं, उसका मफ़हूम बयान कर रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान कहता है, सजदा करो और अल्लाह के करीब हो जाओ, यानी अल्लाह के करीब होने का आसान जरिया सजदा है। लेकिन आज अल्लाह अकबर, मर्द तो 95% नमाज नहीं पढ़ते, 5% मर्द नमाज पढ़ते हैं, मगर औरतें तो शायद 2% भी नमाज हमारे माशरे में नहीं पढ़ती। और एक बात आपसे अर्ज करूं, जो आज लोग गुर्बत का रोना रोते हैं, गुर्बत की सबसे बड़ी वजह अल्लाह अकबर नमाज का न पढ़ना है। अल्लाह अकबर, याद रखना, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो नमाज छोड़ देता है अल्लाह उस पर 15 मुसीबतें मुसल्लत करता है। उसमें से पहली मुसीबत ये आती है, अल्लाह उसकी रोजी से बरकत उठा लेता है। बताओ, जिसकी बीवी खुद बेनमाजी हो, जो खुद बेनमाजी हो, जिसके बच्चे बेनमाजी हो, फिर उनके घर में बरकत कैसे होगी? रोजी के लिए दर दर की ठोकरें खाने वालों, रोजी के लिए इधर उधर भटकने वालों, और रोजी में बरकत के लिए कभी मौलाना साहब के पास, कभी तावीज वाले बाबाओं के पास, कभी मशाइख के पास चक्कर लगाने वाली मेरी बहन, हम तावीज के मुखालिफ नहीं है, बात को गलत तरफ मत ले जाना, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, जो इधर उधर दरवाजे पे चक्कर लगाती हो ना घर की बरकत के लिए, कभी बंदिश के लिए, कभी इसके लिए, कभी उसके लिए, मेरी बहन
تو یقین کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھ کے دیکھ, سجدہ کر کے دیکھ, تب تجھے پتا چلے گا کہ سجدے میں کیا ہے, اور سجدے میں سر رکھ کر یقین سے جو مانگا جاتا ہے وہ کس شان سے ملتا ہے, ملتا ہی ملتا ہے. آج آپ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بیٹیاں جوان ہو گئی, رشتے نہیں آتے. میں کہتا ہوں سجدہ کر کے مانگتے کیوں نہیں؟ رات کے آخری حصے میں, رات کے آخری پہر میں اگر کوئی وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں اچھا وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے جو مانگے, آنسوؤں کی برسات میں اللہ عطا کرے گا. اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, اس کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں ضرور عطا کروں گا. اور یہاں نیک اور اچھے برے, عالم غیر عالم, فقیر غیر فقیر, صوفی غیر صوفی, پیر مرید, کسی کی قید نہیں ہے. اللہ کا اعلان ہے جو مانگے گا ہم اس کو عطا کر دیں گے. یہ جو آپ نے پہاڑے پڑھ رکھے ہیں کہ مولانا ہم گنہگار ہیں, یاد رکھنا اللہ جیسے گنہگاروں کا رب ہے نیکوکاروں کا بھی رب ہے. جیسے نیکوکاروں کا رب ہے ویسے ہی گنہگاروں کا بھی رب ہے. اس کی یہاں دعا کی قبولیت میں نیک و بد میں زیادہ فرق نہیں ہے. دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونا شرط نہیں ہے, دعا کی قبولیت کے لیے یقین کا ہونا شرط ہے. جب یقین سے دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو عطا کرتا ہے. بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی تو میں ثابت کر سکتا ہوں, اگر کافر بھی میرے اللہ سے یقین سے مانگے تو اللہ کافر کو بھی محروم نہیں کرتا. اللہ کافر کو بھی محروم نہیں کرتا. دلیل آپ کے سامنے رکھ دوں قرآن سے. شیطان سے بڑا کافر کون ہے یہ بتاؤ؟ فرعون بھی شیطان کے بعد کافر ہے, نمرود بھی شیطان کے بعد کافر ہے. سب سے بڑا کافر کون؟ شیطان. بلکہ جس کے کفر کا اعلان قرآن کرے وہ کافر شیطان ہے. وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. جس کے کفر پر قرآن کی آیت ہے تکبر کیا, کافروں میں سے ہو گیا. کتنا بڑا کافر ہے شیطان. لیکن جب اللہ نے اس پہ لعنت کا توق ڈالا اور اس کو رجیم کر کے مردود کر کے نکال دیا تو اس نے اللہ سے مانگا نا. اللہ سے مانگا کہ نہیں مانگا؟ اللہ سے کہا مجھے مہلت دے, قیامت تک کی زندگی دے, قیامت تک کے لیے مہلت دے. بولو اللہ نے دیا کہ نہیں دیا؟ جو اللہ شیطان کو محروم نہ کرے وہ مانگے تو اللہ شیطان کو دے دے. تو جب وہ شیطان کو عطا کر سکتا ہے, دیا کہ نہیں دیا مہلت؟ ارے تمہارے باپ دادا پیدا ہو کے مر گئے, وہ تو پہلے دن سے ہے اور ابھی بھی ہے. وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے تھا, ابھی بھی ہے. مانگا نا اس نے, عمر مانگا, اللہ نے دیا کہ نہیں دیا؟ کبھی شیطان بیمار پڑتا ہے, کبھی اس کو کورونا وغیرہ کی وبا لگتی ہے, کبھی اس کو تعاون واؤن اتنے سب آئے کچھ لگا اس کو, وہ ہٹا کٹا ہے کیونکہ مانگا اس نے اور اللہ نے دیا. اور دیا تو جو مردود کوئی شان سے عطا کرتا ہے وہ محبوب کی امت کو کیوں عطا نہ کرے؟ ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے, راہ روے منزل ہی نہیں. اپنے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں. جب خدا سے رشتہ مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ دعائیں بھی قبول ہوگی. یقین سے طلب کرو. اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے بس یہی رونا رونا ہے کہ ہمارا رشتہ اللہ سے کمزور ہوا. ہم سب کے رشتے نبھانے چاہتے ہیں, رب کا رشتہ نہیں نبھانا چاہتے. ابھی بھی لوگ جب اجتماع, دیکھیے اجتماع میں ہزاروں آ گئے اور اجتماع جب ختم ہوگا کہا جائے گا عشاء پڑھ کے جاؤ تو 90% لوگ چلے جائیں گے, نماز نہیں پڑھیں گے کیونکہ ان کو نماز کی اہمیت ہی نہیں پتہ ہے. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں تک فرما دیا کہ جو نماز ایک وقت کی جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے اللہ اس سے اپنی چادر رحمت ہٹا لیتا ہے, اللہ اس سے اپنی امان اٹھا لیتا ہے, وہ اللہ کی امان میں پھر نہیں رہ جاتی. سوچو جس سے اللہ امان اٹھا لے پھر اس کو کون امان دے سکتا ہے؟ اور جب ماں بے نمازی ہوگی تو بچے کیسے نمازی ہوں گے؟ شوق نماز تو بچوں کے دلوں میں ماں کی وجہ سے پیدا ہوا تھا.
ماں کے ذریعے سے شوق نماز جگتا تھا، اس لیے کہ 2 سال کا بچہ جب ماں کو نماز پڑھتے دیکھتا تو وہ بھی سجدے میں چلا جاتا، اپنے انداز سے سجدہ کرتا تھا۔ افسوس آج ماؤں نے سجدہ کرنا چھوڑ، بلکہ اب تو ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ عورتیں کھانا بھی پکاتی ہے تو موبائل گیم کھیلتے کھیلتے پکاتی، عورتیں کھانا بھی پکاتی ہے تو یوٹیوب دیکھتے دیکھتے پکاتی۔ یاد رکھنا، کھانا پکاتے وقت عورتیں جو بھی کام کرتی ہے اس کا اثر بھی کھانے پر پڑتا ہے، اور کھانے پر جو اثر پڑتا ہے اس کام کا تو کھانا کھانے والے پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے بتاؤں، سلطان الاولیاء، نظام ملت و دین، سلسلے چشتیہ کی آبرو، سرکار خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا پیر ہیں اور ان کے والد بزرگوار کے پیر و مرشد ہیں۔ اللہ اکبر! سرکار نظام الدین اولیاء جیسا ولی ہندوستان کی زمین نے کم ہی دیکھا، مقام محبوبیت پر فائز ہے۔ میرے امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ جو اولیاء مقام محبوبیت میں مشہور ہوئے ان میں بہت مشہور 2 ولی ہوئے، ایک تو بغداد میں محبوب سبحانی سرکار غوث اعظم ہیں، اور ہندوستان میں محبوب الہی سرکار نظام ملت و دین نظام الدین اولیاء کی ذات بے مثال ہستی ہے۔ ان کی کیا زندگی کے بارے میں ذکر کیا جائے، وقت اس کے لیے درکار ہے، لیکن آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ ہفتے میں 1 دن اپنے دادا پیر قطب الاقطاب سرکار قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ میری بہنوں سے میں توجہ چاہتا ہوں، بچے بگڑ رہے ہیں، بیٹیاں بگڑ رہی ہیں، خود کی کیفیت بگڑ چکی ہے، وجہ کیا ہے؟ ابھی آپ کو سمجھ میں آئے گی وجہ۔ تو سرکار محبوب الہی جب اپنے دادا پیر کے مزار پہ فاتحہ کے لیے جاتے تھے، کچھ لوگوں نے سرکار محبوب الہی کو مہرولی شریف کے قریب روک لیا، اور روکنے کے بعد کہا محبوب الہی سے، سرکار یہاں کچھ عورتیں ہیں غیاث پور اور مہرولی کے بیچ میں جو اپنے جسم کو بیچتی اور اپنے آبرو کو بیچتی ہے، یعنی وہ جسم فروشی کا دھندا کرتی ہے، زنا کے اڈے چلاتی ہے۔ سرکار آپ کا دلی میں اتنا اثر رسوخ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ان لوگوں کو دلی کے باہر کر دیں، شہر بدر کر دیں۔ عوام کی فکر تو نکالنے کی ہی ہوتی ہے، لیکن صوفیہ کا طرز زندگی کچھ جدا ہوتا ہے۔ صوفیہ خارج کرنے والے نکالنے والے نہیں ہوتے، بلکہ وہ مجرم سے نفرت کرنے کی بجائے جرم سے نفرت کرنے کا مزاج رکھتے ہیں۔ تو لوگوں نے اپنے حساب سے، عوام نے اپنے حساب سے مشورہ دیا کہ ان کو دلی سے نکال دو کیونکہ وہ اپنے جسم کو بیچتے ہیں۔ تو محبوب الہی سرکار نے فرمایا، آپ لوگوں کا مقصد ان کو دلی کے باہر کرنا ہے یا ان کا گناہ ختم کروانا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا مقصد تو گناہ ختم کروانا ہے، دلی سے نکالنا مقصد نہیں ہے۔ اور کہا پھر یہ مجھ پہ چھوڑ دو، اور آپ ان عورتوں کے پاس تشریف لے گئے۔ یہی ہوتا ہے طریقہ، ڈاکٹر جا رہا ہے مریض کے پاس چل کے، حکیم جا رہا ہے مریض کے پاس چل، ان کے پاس گئے، انہوں نے جیسی خبر پائی کہ محبوب الہی سرکار آ رہے ہیں، جلدی سے انہوں نے پردہ کر لیا۔ یعنی دیکھو اللہ والوں کا ادب اس دور میں ایسے ناپاک ذہن رکھنے والی عورتوں کے ذہن و دماغ پر بھی تھا۔ تو اللہ والوں، اور آج تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ اللہ رحم فرمائے کہ مزارات پر بھی جاتے ہیں تو ایسے آدھے آستین کے کپڑے اور یہ میک اپ کر کے اور اس طرح سے جاتے ہیں کہ معاذ اللہ کے کوئی نیک اور پرہیزگار انسان بھی ہو تو اس کی طبیعت بھی جو ہے اس میں بھی فطور پیدا ہو جائے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، نگاہ متاع دین و دانش مٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساکی۔ عجیب حال ہو گیا۔ حال یہ تھا کہ ایسی مجرمہ عورتیں بھی اللہ والوں کی آمد پر پردے کے اندر چھپ جاتی تھی، اور اللہ والوں کے آستانے پر جاتے ہیں،
تو چہرے پہ سرخیاں مل کے پاؤڈر لگا کے یوں لگتا ہے جیسے کسی ولیمے میں جا رہے. اور اب تو حالات ہی تبدیل ہونے لگے. لا الہ الا اللہ کیا کہیں, کس طرح کہیں, لوگ برا مانتے ہیں. حالانکہ یہ بھی یاد رکھنا, اگر شریعت کی بات کرنے سے کسی کو برا لگتا ہے تو پھر وہ اپنے ایمان کی خیر منایا کرے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, ہم کسی کے بھی مرید ہونے سے پہلے شریعت کے مرید ہیں. سب سے پہلے ہم شریعت کے. جو شریعت کا مرید نہیں وہ کسی کا مرید نہیں. نہ پھر وہ غوث پاک کا مرید ہے, نہ وہ غریب نواز کا مرید ہے, نہ وہ صابر پاک کا مرید ہے, نہ وہ محبوب الہی کا مرید ہے. شریعت اول ہے. سب کو شریعت پر جانچا جائے گا, شریعت کو کسی کی زندگی پر جانچا نہیں جائے گا. اس لیے ہمیں شریعت کی بات کرتے ہوئے اگر تکلیف ہوتی ہے تو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. کہیں ایمان تباہ تو نہیں ہو گیا, ایمان برباد تو نہیں ہو گیا. اللہ اکبر. تو بہرحال حضرت محبوب الہی سرکار ان کے پاس گئے. پتہ چلا تو انہوں نے اپنے اوپر پردے ڈال دیے, چہرے چھپا لیے. محبوب الہی سرکار نے فرمایا کہ میں تمہیں بس اتنا کہنے کے لیے آیا ہوں کہ میں آج اپنے دادا پیر کے مزار پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں. آئندہ ہفتے تک تم کو اپنے گھر کا کھانا نہیں کھانا. آئندہ ہفتے تک بس تم کو جب تک میں نہ کہوں غیاث پور شریف کی خانقاہ سے یعنی محبوب الہی کی خانقاہ سے روزانہ تمہارے لیے کھانا آئے گا. تم کتنے لوگ ہو سب اپنی تعداد بتا دو, ہماری خانقاہ سے تمہارے لیے کھانا آیا کرے گا. اب تمہیں گھر کا کھانا اپنا بنایا ہوا کھانا نہیں کھانا. اور اس کے بعد محبوب الہی سرکار کی خانقاہ سے روزانہ کھانا آتا وہ کھاتی رہتی, کھانا آتا وہ کھاتی رہتی. اگلے ہفتے جب محبوب الہی سرکار اپنے دادا پیر کے مزار پہ فاتحہ دینے کے لیے آئے اور آپ کی بارگاہ کے اندر حاضری کے لیے آئے, نہ کوئی نصیحت کی ضرورت پڑی, نہ کسی تقریر کی ضرورت, نہ کسی واعظ کی ضرورت, نہ کسی کو سمجھانے کی ضرورت. وہ سب کے سب پردے میں آئی اور آ کر کہتی مرشد ہمیں توبہ کرائیے, ہم توبہ کریں گے اور اس گناہ کے قریب اب زندگی میں کبھی بھی نہیں جائیں گے. تو محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ انہوں نے توبہ کی. جو لوگ شکایت لے کر آئے تھے نکالنے کے لیے انہوں نے کہا سرکار آپ نے نہ کوئی واعظ کیا, نہ نصیحت کیا, نہ کچھ بتایا, آخر آپ نے صرف ان کے گھر کا کھانا بند کرا کر خانقاہ کا کھانا شروع کروایا. آخر خانقاہ کے کھانے میں کیا حکمت تھی؟ تو سرکار محبوب الہی نے فرمایا کھانا بنانے والے کا سر, کھانا بناتے وقت جو کچھ کیا جاتا ہے اس کا اثر, پھر اس کے بعد اس روزی کا اثر, یہ سب کچھ کھانے پہ پڑتا ہے. تو جو ناجائز حرام روزی سے آتا تھا, ناجائز حرام ہاتھوں سے بنتا تھا, ناجائز حرام کام کرتے ہوئے بنتا تھا, وہ سب میں نے بند کرا دیا. اور ان کے لیے جو کھانا بھجوایا گیا تو باورچی کو کہا گیا مطبخ میں ان عورتوں کے لیے کھانا بنے گا تو درود شریف پڑھتے ہوئے بنے گا, اور بس وہی کھانا کھلایا گیا. درود کی برکت سے اللہ نے ان کی زندگی میں انقلاب پیدا فرما دیا. خاتون جنت کی کنیزوں مجھے بتائیے اگر آپ اپنے حالات نہیں بدلیں گی تو پھر کس طریقے سے حالات بدلیں گے؟ حالات کا رونے کی ضرورت نہیں ہے, بس اللہ اس کے رسول سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. آئیے نماز کی طرف آئیے, آئیے تلاوت کی طرف آئیے, آئیے درود شریف کی طرف آئیے, آئیے راتوں کو رونے کی طرف آئیے, آئیے راتوں کو گڑ گڑانے کی طرف آئیے. جب سب سو جایا کریں تو اس وقت اٹھ کر کے کچھ رکعت پڑھنے کی عادت بنائیے. خدا کی عزت کی قسم حالات نہ بدلے تو پھر کہنا. یہاں پر نماز اور سجدے کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی. میرا تھوڑا سا 10 منٹ کا ٹائم ہے اس لیے میں اپنی بات پوری کر لوں. بہت خوبصورت بات یاد آئی. آج ہمیں کوئی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس کو ڈھونڈتے ہیں, لیکن آئیے سب سے بڑے خاندان کی سب سے بڑی شہزادی اور اللہ کے رسول کی شہزادیوں میں سب سے عظیم تر شہزادی سیدہ مخدومہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا کی ذات. عورتوں کی کائنات میں اس اخلاق, اس کردار اور اس انداز کی خاتون پیدا ہی نہیں ہوئی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں گفتگو میں, چلنے میں, پھرنے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, ہر ادا میں نے رسول اللہ کے مشابہ اگر سب سے زیادہ کسی کو دیکھا ہے تو فاطمۃ الزہرا کو دیکھا.
सखावत भी वैसे ही, गुफ्तगू भी वैसे ही, अंदाज़े ज़िंदगी भी वैसे ही, ये सब्र भी वैसे ही, शुक्र भी वैसे ही। अपने बाबा जान की शबीह थी वो, किरदार में भी, सीरत में भी, सूरत में भी। एक दिन मौला मुश्किल कुशा सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम तशरीफ़ लाए, और जब आप तशरीफ़ लाए तो आपके चेहरे पर कुछ सोचो फिक्र के आसार थे। मौला मुश्किल कुशा को फिक्र में देखा। एक अच्छी बीवी की का तर्ज यही है कि शौहर फिक्रमंद हो तो उसकी फिक्र को दूर करे। तो सैयदा मखदूमा ने पूछा, मेरे सरताज, आपके चेहरे पर कुछ फिक्र के आसार है, कोई ख़ास बात? का ख़ास बात यह है कि आज हमारे भाई उस्मान गनी ने, उस्मान ज़ुन्नूरैन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की। उस दावत से ही लौट रहा हूँ और बहुत फिक्रमंद हूँ। का उसमें दावत से लौटने के बाद क्या फिक्रमंदी? तो फरमाते हैं मौला मुश्किल कुशा सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के अल्लाह के रसूल अपने मकाम से उस्मान गनी के घर तक जो चल कर गए और आए, तो जितने कदम अल्लाह के रसूल चले थे, हर कदम के बदले उस्मान गनी ने उतने गुलाम आज़ाद कर दिए। इस शान की दावत की अल्लाह के रसूल की। खाना भी अच्छा था, लजीज खाना था, और उसके बाद बड़ी बात यह थी कि इतने गुलाम आज़ाद किए। सैयदा ने कहा, फिर इसमें फिक्र की क्या बात है? कहा, क्या हम ऐसी दावत कर सकेंगे कभी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की? कहा, ठीक है, जाओ आप भी दावत दे दो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और कह देना कि हुजूर असहाब के साथ तशरीफ़ ले आए, हम भी दावत कर देते, उसमें क्या है। और उसके बाद मौला मुश्किल कुशा ने सुना, सैयदा ने अर्ज़ किया कि आप जाएं और दावत दे दें अल्लाह के रसूल को कि हमारे घर भी दावत। और उसके बाद दावत दे दी गई। दावत दे तो दी गई, अल्लाह के रसूल असहाब के साथ तशरीफ़ लाए। तो सैयदा ने यह भी अर्ज़ किया था कि जब हुजूर चले तो आप भी हुजूर के कदम गिनना, हुजूर के कदमों को आप भी शुमार कर लेना। और अल्लाह के रसूल आकर के बैठ गए। मौला मुश्किल कुशा आए, कहा, फातिमा, खाने का इंतज़ाम तो कब इंतज़ाम हो रहा है और आपने कुछ पका नहीं है, चूल्हा जला नहीं है। अल्लाह के रसूल असहाब के साथ आके बैठ गए। आपसे पूछता हूँ, सैयदा को अल्लाह पर यकीन कितना था? मेहमानों के आने से पहले ये काम नहीं हुआ, इसलिए कि जहाँ कहीं यकीन में कमज़ोरी होती है तो फिर तैयारी ज़रा जल्दी होती है, लेकिन जब यकीन बहुत मजबूत होता है तो फिर तैयारी जल्दी नहीं होती, क्योंकि पता है कि बात खाली नहीं जाएगी, बात टाली नहीं जाएगी, तो फिर कदम वक्त पे उठते हैं। अल्लाह के रसूल आके बैठ गए, असहाब आके बैठ गए। मौला मुश्किल कुशाने का खाना तो का इंतजार करें। मुसल्ला बिछाया, 2 रकअत नफल नमाज अदा की और सर को सजदे में रख के कहा, तेरे महबूब को दावत दी है, फातिमा को रुस्वा मत करना। अल्लाह अकबर। अभी सर सजदे से उठा भी नहीं था कि पूरा कमरा खुशबू से मुअत्तर है, खाने की खुशबू से मुअत्तर है।